अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको शब कदर के वज़ाइफ बताऊँगा, रात को जो करने होते हैं। इस रात को बड़े अहम वज़ाइफ हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊँगा कि इस रात को आपने कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। एक वजीफ़ा ये हो गया। दूसरा ये है कि आपने सूरह यासीन को कम से कम 3 बार पढ़ना है। कम से कम 3 बार सूरह यासीन को कम से कम 3 बार पढ़ना है। और उसके बाद आपने नवाफिल तो अदा करने हैं। और उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये दुआ एक तस्बीह कम से कम आपने पढ़नी है। ये मैं पढ़ा देता हूँ आपको। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये आपने ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आपने पढ़ना है। इसके अलावा ए सलात तस्बीह पढ़ लें आप। और कुरान पाक का मैंने आपको बताया 3 बार सूरह यासीन बताई है, 3 बार कम से कम पढ़नी है। और ये दुआ आपने पढ़नी है। और 8 नवाफिल कम से कम 8 नवाफिल आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। और क़यामुल लैल की तहज्जुद की नीयत से। और इसके बाद ये दुआ जो है ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़नी है। हर वजीफ़ा करने के बाद आपने इस दुआ को पढ़ना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई है। ये भी मैं आपको पढ़ना सिखा देता हूँ। अल्लाहुम्मा, क्या है ये? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन, वाव 2 पेश वुन है, अफुव्वुन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। फिर देख लें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। आप जो भी अमल करें उसके बाद ये दुआ आपने ज़रूर करनी है। दो बेशक नफल पढ़ें, 2 नफल के बाद आपने ये पढ़ लेनी है। या कोई भी अमल करें तो ये दुआ जो है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताई थी कि ये दुआ पढ़ा करें। तो ये दुआ अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। इसका तर्जमा देख लें, इलाही अज़्ज़ व जल तू बहुत माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस मुझे माफ़ फरमा। ये दुआ आपने ज़रूर पढ़नी है। एक तो कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़्यादा करनी है। सूरह यासीन कम से कम 3 बार आपने पढ़नी है। सूरह दुहा भी पढ़नी है। अगर उसकी पहली आयत 8 आयत जो हैं वही पढ़ लें, बार बार उसको दोहरा लें, वो भी बेहतर है। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो पढ़नी है, 4 होगी। और नवाफिल पढ़ने हैं, 5 होगी। और इन सब का जो निचोड़ है, आपने दुआ करनी है और मग़फ़रत मांगनी है अल्लाह ताला से रो के। सबने जब आप अल्लाह ताला से मग़फ़रत मांगेंगे तो उसी में हम सब का फ़ायदा है। अल्लाह ताला से आपने माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की, हम सब ने मांगनी है। और साथ में उम्मत के लिए दुआ करनी है। उम्मत से मराद के जितनी उम्मत है इसके लिए आपने दुआ करनी है। इस रात में हर बंदा इस तरह दुआ करे कि आज उसी की कबूल होगी। अल्लाह ताला ने उसी की दुआ को कबूल करना है। और जैसे वो कह रहा है उम्मत के लिए दुआ मांग रहा है वैसे ही होगा। इतनी चाहत और इतनी लगन से आपने दुआ करनी है उम्मत के लिए, बिलखुसूस फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, और जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के, शाम के लिए, चचनिया के लिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आपने दुआ ज़रूर करनी है। उम्मत के लिए दुआ मस्ट है। हर सूरत आपने उम्मत के लिए दुआ करनी है। और बेशक नवाफिल भी पढ़ के दुआ करें, अलहदगी से नवाफिल अदा करें उम्मत के लिए। उम्मत से मराद मुसलमानों के लिए, जहाँ जहाँ भी मुसलमान इस टाइम जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, अल्लाह ताला उन पर अपना करम नाज़िल फरमाए। इसके लिए आप लोगों ने, तमाम दोस्तों ने, जितने मेरे दोस्त हैं मेरी चैनल से पढ़ते हैं, उन सब से गुजारिश है कि आज आपने जब भी नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें,
یا کوئی سورہ پڑھیں یا کوئی وظائف کریں، کوئی ذکر اذکار کریں آج کی رات، اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا میں بالخصوص فلسطین، بیت المقدس اور ہمارے کشمیر اور جتنے بھی افغانستان، شام، عراق، چچنیا، جتنے ملک ہیں ان سب کے لیے بالخصوص دعا کرنی ہے۔ ساتھ میں آج کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ آج کی رات کے یہ اہم وظائف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، یہ ضرور کرنے ہیں، اور ان وظائف سے پہلے ضروری ہے عشاء کی نماز، 5 وقت کی نماز بھی ساتھ پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز بہت ضروری ہے، عشاء کی نماز نہیں چھوڑنی۔ آج آپ نے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن عشاء کی بالخصوص رہ جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑنی۔ آج کی رات میں عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ذکر اذکار شروع کرنے ہیں، اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی تلقین کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ آج آپ لوگ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اس رات کے لیے بہت سی احادیث ہیں ایسی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بار بار اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ آج کی رات آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کے لیے ایک دعا ہے، چلے اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ جن چیزوں کے لیے میں نے آپ سے آج کہا ہے کہ آپ نے آج دعا کرنی ہے، بالخصوص جس چیز پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں، زیادہ بات کر رہا ہوں کہ امت کے لیے آپ نے کم سے کم 4 نفل ہر بندے نے اس لیے پڑھنے ہیں کہ آج دنیا میں جو امت مسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور پھر آپ نے رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور معاف فرمائے گا۔ ساتھ میں آج آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے کہ آج آپ کی ہی دعا قبول ہوگی۔ تو آج کی جو وظائف تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے، یہ دعا بھی آپ کو بتائی، یہ دعا پھر سے میں بتا دیتا ہوں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اور سورہ یاسین میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنا آتی تو میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، 3 بار وہ کمپلیٹ کر لیں۔ قرآن پاک جہاں تک پڑھا ہوا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور ساتھ میں نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آج کی یہ وظائف میں نے آپ کو بتائے، بہت شکریہ۔ تمام دوست سب کے لیے دعا کرنی ہے، امت کے لیے بھی کرنی ہے، میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی وظائف کریں، کوئی ذکر اذکار کریں آج کی رات، اس کے بعد امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا میں بالخصوص فلسطین، بیت المقدس اور ہمارے کشمیر اور جتنے بھی افغانستان، شام، عراق، چچنیا، جتنے ملک ہیں ان سب کے لیے بالخصوص دعا کرنی ہے۔ ساتھ میں آج کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ آج کی رات کے یہ اہم وظائف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، یہ ضرور کرنے ہیں، اور ان وظائف سے پہلے ضروری ہے عشاء کی نماز، 5 وقت کی نماز بھی ساتھ پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز بہت ضروری ہے، عشاء کی نماز نہیں چھوڑنی۔ آج آپ نے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی، لیکن عشاء کی بالخصوص رہ جاتی ہے، وہ نہیں چھوڑنی۔ آج کی رات میں عشاء کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد ذکر اذکار شروع کرنے ہیں، اور پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی تلقین کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ آج آپ لوگ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اس رات کے لیے بہت سی احادیث ہیں ایسی کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بار بار اس کا ذکر آیا ہوا ہے کہ آج کی رات آپ نے کیسے گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کے لیے ایک دعا ہے، چلے اس کی میں الگ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ جن چیزوں کے لیے میں نے آپ سے آج کہا ہے کہ آپ نے
آج دعا کرنی ہے بالخصوص جس چیز پہ میں زیادہ زور دے رہا ہوں، زیادہ بات کر رہا ہوں کہ امت کے لیے آپ نے کم سے کم 4 نفل ہر بندے نے اس لیے پڑھنے ہیں کہ آج دنیا میں جو امت المسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور پھر آپ نے رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا اور معاف فرمائے گا۔ ساتھ میں آج آپ نے اس طرح دعا کرنی ہے کہ آج آپ کی ہی دعا قبول ہوگی۔ تو آج کے جو وظائف تھے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے، یہ دعا بھی آپ کو بتائی، یہ دعا پھر سے میں بتا دیتا ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور سورہ یاسین میرے چینل پہ اپلوڈ ہے، اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنا آتی تو میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، 3 بار وہ کمپلیٹ کر لیں۔ قرآن پاک جہاں تک پڑھا ہوا ہے، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور ساتھ میں نوافل ادا کرنے ہیں، اور یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ تو آج کی یہ وظائف میں نے آپ کو بتائے، بہت شکریہ۔ تمام دوست سب کے لیے دعا کرنی ہے، امت کے لیے بھی کرنی ہے، میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔